الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حیض کی حالت میں عمرے کا احرام باندھا اور سعی کر لی، پھر طہر کے بعد طواف کیا۔ سوال کیا گیا ہے، میں جس وقت عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی تو اس وقت میرے ماہواری کے دن تھے، تو میں نے سعی کر کے بال کٹوا لیے اور احرام کھول دیا اور نقاب پہن لیا۔ پھر جب حیض سے فارغ ہوئی تو غسل کر کے کعبہ کا طواف کر لیا۔ میں نے ایسا حج کے متعلق تعلیمات کی وجہ سے کیا کہ حج میں حیض والی خاتون طواف کے علاوہ تمام امور سر انجام دیتی ہے۔ یہ واضح رہے کہ غیر شادی شدہ ہوں، میرے اس عمل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ حیض کی حالت میں احرام باندھ کر آپ نے درست کیا۔ حیض یا نفاس کی حالت میں احرام درست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ہاں اس وقت ولادت ہوئی جب نبی علیہ السلام حج کے لیے اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ اب میں یعنی اسماء کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے لنگوٹ باندھ لو اور احرام کی نیت کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ اسی طرح حیض کی حالت میں طواف نہیں کیا، کیا یہ بھی آپ کا عمل درست ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج تمتع کا عمرہ کرتے ہوئے حیض آیا تو فرمایا تھا تمام کام کرو جو دیگر حجاج کرتے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف طہر کے بعد ہی کرنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 1650، مسلم حدیث نمبر 1211۔ لیکن طواف سے پہلے سعی کر کے آپ نے غلطی کی، کیونکہ صحیح موقف کے مطابق طواف سے پہلے سعی کرنے کی اجازت صرف حج میں ہے، عمرے میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے عمرے کے لیے حیض کی حالت میں پہلے سعی نہیں کی، اور احرام کھولنے اور بال کٹوانے کا مرحلہ طواف اور سعی دونوں مکمل کرنے کے بعد آتا ہے۔ چنانچہ طواف سے پہلے بال کٹوانا یا احرام کھولنا منع ہے، اور ایسا کرنے پر فدیہ لازم آئے گا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ نے طواف کے بعد سعی کو ذکر کیا ہے، تو کیا سعی کے لیے شرط ہے کہ پہلے طواف کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں۔ چنانچہ اگر کسی نے طواف سے پہلے سعی کی تو اس پر دوبارہ سعی کرنا واجب ہے، کیونکہ سعی کو اس کے وقت سے پہلے کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رخصت حج کے بارے میں ہے، عمرے کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام حج میں ثابت ہے وہی کام عمرے کے لیے بھی ثابت ہوگا، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل مل جائے، کیونکہ طواف اور سعی دونوں چیزیں حج اور عمرہ میں یکساں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ عمرے میں ترتیب آگے پیچھے کرنے سے مکمل عمرے میں خلل پیدا ہوگا، کیونکہ عمرے میں طواف، سعی اور حلق یا تقصیر ہی ہوتا ہے، جبکہ حج میں ترتیب آگے پیچھے ہونے پر اس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حج میں ایک ہی دن کے اندر 5 اعمال کرنے ہوتے ہیں، اس لیے عمرے کو اس مسئلے میں حج پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے فقیہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے طواف سے پہلے سعی کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسی بات کے کچھ اور علماء کرام بھی قائل ہیں، جبکہ کچھ اہل علم نے بھول چوک یا لا علمی کی بنا پر طواف سے قبل سعی کو درست قرار دیا ہے، جبکہ جان بوجھ کر طواف سے قبل سعی کو درست قرار نہیں دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 273۔ جبکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ حج کی طرح عمرے میں بھی سعی طواف سے پہلے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر ایک سائل نے یوم النحر کے اعمال رمی، قربانی، حلق یا تقصیر، طواف اور سعی اور ترتیب آگے پیچھے ہونے سے متعلق پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سعی طواف سے پہلے کر لی تو کفایت کر جائے گی، لیکن سنت یہی ہے کہ طواف کے بعد سعی کرے، چنانچہ حج ہو یا عمرہ، سنت یہی ہے کہ طواف پہلے اور سعی بعد میں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ابن باز، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 337۔ اس بنا پر طواف کرنے سے پہلے بال کٹوانا منع تھا، جیسے کہ اس سے قبل گزر چکا ہے، لیکن آپ کے ذمہ کوئی فدیہ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ کو حکم کا علم نہیں تھا، چنانچہ آپ پر ابھی اپنے بال کاٹنا لازمی ہے۔ تاہم اگر آپ کے لیے مکہ جا کر طواف کرنا ممکن ہو اور اس کے بعد سعی کریں اور بال کٹوا کر احرام کھول دیں تو یہ عمل زیادہ محتاط اور افضل ہے، تاکہ آپ اپنے احرام سے یقینی طور پر حلال ہو جائیں اور آپ کا عمرہ کامل ترین صورت میں مکمل ہو۔ اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ اپنے بال اب کاٹ لیں تو آپ کا عمرہ صحیح ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 176413۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔